السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے شخص کی زندگی کی طرف جو اپنی سخاوت، رحمت اور انسان دوستی کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ آج کی کہانی ہے عرب کا سب سے سخی آدمی حاتم طائی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس قیمتی اور روح پر اثر کرنے والی سچی کہانی کو۔ عرب کی ہسٹری میں اگر کسی شخص نے سخاوت اور مہمان نوازی کا لقب حاصل کیا تو وہ صرف ایک نام ہے، حاتم بن عبداللہ طائی، جسے دنیا حاتم طائی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ طائی قبیلے کا فرد تھا جو عرب کے محترم اور عزت کے قبیلوں میں سے ایک تھا۔ حاتم طائی کا پیدائش کا دور 5 سینچری کے آس پاس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب کی زمین جہالت، جنگوں اور قبائلی تکرار سے بھری ہوئی تھی۔ ایسے دور میں کسی کا برتن، مکان یا مال دے دینا بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی، لیکن حاتم طائی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اپنی زندگی دیکھ ہی ایک اصول پر گزاری۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہے، اور اللہ کا دیا لوگوں پر خرچ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ حاتم طائی کا تعلق ایک شریف اور مہمان نواز فیملی سے تھا۔ اس کے والد عبداللہ طائی بہت عزت دار انسان تھے۔ ان کی فیملی قریش اور عرب کے قبائل میں مہمان نوازی کے لیے مشہور تھی۔ حاتم کی والدہ نے بھی بچپن سے اس کے اندر یہ عادت ڈالی کہ روٹی کھاتے وقت پلیٹ میں اتنی جگہ رکھی جائے کہ کوئی بھوکا آ جائے تو اسے کھلایا جا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ حاتم طائی نے بہت چھوٹی عمر سے سخاوت کی عادت اپنا لی۔ حاتم کے بچپن کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک دفعہ ان کے گھر قحط کا زمانہ تھا، روٹی کم تھی اور لوگ بھوکے تھے۔ حاتم کے والد نے اسے صرف ایک روٹی دی اور کہا، بیٹا اسے سنبھال کر کھانا کیونکہ گھر میں اور کچھ نہیں۔ حاتم روٹی لے کر گھر سے نکلا ہی تھا کہ اس نے دیکھا ایک غریب عورت اپنے بچے کو سنبھالتے ہوئے رو رہی تھی۔ حاتم سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ اس نے پوری روٹی اس عورت کو دے دی اور خود بھوکا گھر گیا۔ والد نے پوچھا، بیٹا روٹی کہاں ہے؟ حاتم نے جواب دیا، بابا جی میں بھوکا رہ سکتا ہوں، وہ اور بچہ نہیں۔ اسی دن اس کے والد نے فرمایا، بیٹا تو نے میری عزت بڑھا دی، آج سے تو سخی کہلائے گا۔ یہی وہ پل تھا جہاں سے حاتم طائی کا سفر شروع ہوا۔ جوانی تک پہنچتے پہنچتے حاتم طائی عرب کی زبان پر ایک مثال بن چکا تھا۔ وہ اپنی دولت صرف اپنی زندگی نہیں، لوگوں کی مدد میں خرچ کرتا تھا۔ اس کا خاندان اسے کہتا تھا، حاتم ہم تمہاری سخاوت کی وجہ سے خود مصیبت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن حاتم کہتے، دولت کا اصل مقصد ہی انسان کی مدد کرنا ہے۔ جو مال سے پیار کرے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ عرب میں ایک جنگ ہونے والی تھی۔ 2 قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ حاتم طائی بیچ میں آیا اور بولا، جنگ سے صرف لاشیں ملتی ہیں، آؤ میں تم دونوں کی طرف سے دیا گیا جرمانہ اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں۔ دونوں قبائل حیران ہو گئے۔ حاتم نے اپنا سارا مال بیچ کر دونوں قبائل کو دی گئی قیمت ادا کی اور جنگ ہمیشہ کے لیے رک گئی۔ اس دن لوگوں نے کہا، یہ آدمی عرب کا نہیں، انسانیت کا ہیرو ہے۔ ایک دفعہ کچھ دشمن لوگ حاتم کے قافلے کو لوٹنا چاہتے تھے۔ رات کا وقت تھا، وہ لوگ حاتم کے خیمے میں گھس گئے۔ حاتم جاگ گیا، مگر وہ گھسپیٹھیوں سے ڈرتا نہیں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم یہاں آتے ہوئے تھک گئے ہوگے، پہلے کھانا کھاؤ پھر جو چاہے لے جانا۔ دشمن حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ حاتم نے جواب دیا، روز کا کھانا بانٹنے والا کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ وہ لوگ تبدیل ہو گئے اور زندگی بھر حاتم کے وفادار رہے۔ ایک شام ایک مسافر حاتم کے پاس آیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ بولا، مجھے ایک قیمتی گھوڑا چاہیے کیونکہ میرے پیچھے دشمن ہیں۔ اس وقت حاتم نے اپنا سب سے مہنگا گھوڑا قربانی کے لیے ذبح کر لیا تھا۔ حاتم نے مسافر کو گھوڑا دیا، خود پیدل چل دیا۔ اسی واقعہ کی وجہ سے عرب کے شاعر کہتے تھے کہ حاتم کا دیا ہوا روٹی کا ٹکڑا بھی سلطانت سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ عمر کے آخری حصوں تک حاتم طائی کی سخاوت کم نہیں ہوئی۔ عرب کا ہر مسافر جانتا تھا کہ اگر رکنے کی جگہ نہ ملے
تو हातिम का डेरा हमेशा खुला है। उसने अपनी पूरी जिंदगी किसी की मदद से इनकार नहीं किया और किसी को घर से खाली हाथ नहीं जाने दिया। जब वो वफात हुआ तो उसके कबाइल ने कहा, हमने एक ऐसी रोशनी खो दी जिसे दोबारा पैदा होना मुमकिन नहीं। उसकी मौत के बाद भी अरब में एक कहावत मशहूर हो गई, सखावत चाहो तो हातिम जैसी हो। दोस्तों, हातिम ताई की जिंदगी हमें एक ही सबक देती है, दौलत इंसान को तभी होती है जब वो दूसरों पर खर्च की जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।